السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی کرم، بات کیجئے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں، نیو اورلینز ایک شہر ہے یہاں پہ، اس کے قریب میں کینر شہر میں ہوتا ہوں۔ جی کیا وقت ہے آپ کے ہاں، ٹائم کیا جی ہوا؟ یہاں پہ اس کا 5:05 ہو رہے ہیں۔ 5 بج کے؟ 5 منٹ، صبح کے 5 بج کے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہیں اور گے؟ جی میرا سید عباد نام ہے، جی اور میرے 2 بیٹے ہیں امریکہ میں، بہت سالوں سے ہوں۔ ایک تقریباً 21 سال سے میں یہاں کیب چلا رہا ہوں یہاں پہ شہر میں، جی اور جی بڑی محنت سے مشکل سے کر کے میں نے بچوں کو پال کے بڑا کیا یہاں، اور دونوں بیٹے میرے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے پل کے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، دونوں اب کیا میڈیکل مسئلہ کالج میں آئے۔ ہے؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کیا مسئلہ اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ میڈیکل کالج میں آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے حکیم صاحب، کہ ان کی پڑھائی جو ہے وہ ویسی نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اور وہ مطلب اپنے پڑھائی میں بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مطلب تقریباً ایسا ہو گیا ہے ان کو جیسے اب آخری بالکل کالج سے کہیں نکال نہ دیا جائے ان کو، بیچارے مطلب بہت ڈپریشن میں آ گئے ہیں دونوں ہی۔ ایک بڑا بیٹا 30 سال کا ہے، حماد نام ہے، اور چھوٹا بیٹا عباس نام ہے، اور اس کی 26 سال کی عمر ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں، یا جی یا حسیبوں کا وظیفہ میں نے جس کو بھی دیا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے اور بچوں کی جی جی ترقی کے لیے، بچوں کے میرٹ کے لیے، یا حسیبوں، اچھا ایک کام یا حسیب ہو۔ سنیے، اس کی 2 ترکیبیں ہیں، 2 ترکیبیں۔ جی ایک ترکیب تو یہ ہے کہ روزانہ 3300 دفعہ پڑھیں، اور ایک ترکیب یہ ہے کہ 33 جی ہاں، اور ایک ترکیب ہے روزانہ 313 دفعہ پڑھیں۔ جی جی ایک تو یا حسیبو آپ نے پڑھنا ہے روزانہ 313 بار یا 33 بار، صبح شام یا ایک بار، ایک تو یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ٹھیک ہے۔ ہے 2 تسبیح، دیکھیں آپ پھر بول رہے ہیں، دوسرا ایک 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو بخشیں۔ اولاد کے لیے حضرت عمر جو ہے وہ حضرت عمر پھر نگرانی کریں گے اولاد اپنے درے کے ساتھ، یہ بہت بڑا راز ہے، ٹھیک اپنے درے کے ساتھ ٹھیک ہے۔ نگرانی کریں گے۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں 2 تسبیح، اور ان کو عرض کریں، یہ ہمارے جو ختم خواجگان ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں اور ایصال ثواب ہوتے ہیں اولیاء اللہ کو، صلحاء کو، یہ ایسے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بڑے راز ہوتے ہیں۔ ان کی روح کو عرض کریں کہ اللہ کی مدد سے جو ہے میری اولاد کی نگرانی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئیں گے تو اپنا درہ بھی ساتھ لائیں گے، جو ایسے مانے گا ٹھیک، ورنہ درے سے ٹھیک کریں گے۔ یہ بہت بڑا راز دے رہا ہوں آپ، بلکہ بعض جو ہے اولیاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قیامت تک کی نسلیں سونپ کر گئے ہیں، یہ بھی اس سے بڑا راز ہے۔ تو چونکہ آپ کے غم کو میں نے دیکھا محترم، آپ کی نسبت تسبیح خانے سے ہے، تو اس لیے یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ بہت بڑے راز بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ابکری کے وظائف تسبیحات تو تسبیح خانے کے پہلے سے کر رہے ہیں، ان کی بھی آپ کو اجازت ہے، وہ بھی آپ کرتے رہیں۔ اور یہ تسبیح سورۃ اخلاص کی کسی وقت بھی پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں، ایک ٹائم پڑھ لیں، کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں، اور جتنا پڑھیں گے توجہ سے ان کی روح کو ہدیہ کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مال بھی دیں، نیٹ بھی دیں، پیسے بھی دیں، کسی ایسے ضرورت مند کو جو واقعی ضرورت مند ہو، سوال کرنے والا نہ ہو، ان کی ہلکی ضرورت پوری کر کے اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیں، امیر المومنین عمر کو دیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال بند کر رہا ہوں، جی آپ کو بہت تفصیلی وقت دیا میں نے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت اور یہ وظیفہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا وظیفہ، یہ وظیفہ جو دیا ہے یہ پوری دنیا کو ہدیہ ہے میری طرف سے۔ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جتنے مخلصین ہیں، یہاں ہیں جہاں بھی ہیں، سب میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ،
मैंने फौरन हजरत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया, और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ, और जब भी किया मैं हमेशा हमेशा सुरखरू हुआ, और मुझे रिस्क भी मिला, सेहत भी मिली, इज्जत भी मिली, वकार भी मिला, शान शौकत भी मिली, और मुझे जिंदगी में कामयाबियां मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मजलिस न सिर्फ महफिल है, मजलिस है, और अहलुल बैत के मनाकिब, कमालात, उनकी बरक़ात हैं, उसमें मसाइल का हल, उलझनों का हल और मुश्किलों का हल भी उसमें मौजूद है, और 100% है। हर वाक़े के साथ कोई वजीफ़ा मिलता है, हर वाक़े के साथ कोई तस्बीह मिलती है, हर वाक़े के साथ कोई अमल और ज़िंदगी का एक ऐसा निज़ाम मिलता है जिसमें मुश्किलात, मसाइल, उलझने और परेशानियों से निकलने की सच्ची राहें मिलती हैं। आए मैं आप आज को एक वाक़या सुनाता हूँ, और वो वाक़या बहुत कमाल वाक़या है। इमाम हसन अस्करी बहुत बाकमाल हस्ती हैं, बहुत ही ज़्यादा तक़वे, इल्म और सखावत के बेमिसाल बादशाह हैं आले रसूल के। उनके बारे में एक शख्स ने एक वाक़या सुनाया, मुत्तकी बिन ज़ैद ने। वो कहते हैं कि मैं हालात गुरबत, तंगदस्ती में चला गया, और हत्ता कि मेरी आखिरी सवारी घोड़ा थी वो भी बिक गया। और मैं एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो घोड़े की लगाम पड़ी थी पुरानी, और वो औने पौने में वो भी बिक गई। इतनी गुरबत, इतनी तंगदस्ती, खत्म हो गया सब कुछ। कहा लोग खजूरें चुनते थे कि ये खजूर खाने की है, ये खाने की नहीं है, जो फेंक देते थे मैं वो लाता था, और बाज़ औक़ात उन खजूरों में बोसीदगी होती थी, मैं पानी से धोता था और खुद और बच्चों को खिलाता था। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया मुझे खजूरें भी ना मिली, तो मैंने खजूर की गुठली मुंह में रख के उसको चूसता रहा और अपने आप को बहलाता था और अपने बच्चों को बहलाता था खजूर की गुठली से। ये हालात मेरे ऊपर आ गए, ये हालात और ये वाकयात मेरी जिंदगी में कि लोग मुझ में हंसने लगे। हासिदीन मेरा मजाक उड़ाते थे, और जो मेरे दोस्त थे वो मुझ पे तरस खाते थे और मुझ पे रहम खाते थे। कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी की खुफिया, लेकिन शायद ऊपर से फैसला कुछ और था। जो माल और जो चीजें, जो मदद मेरे पास आती थी, वो माल और चीजें, मदद मेरे घर में आके मिट्टी, दूसरे लफ्जों में सोना मेरे घर में मिट्टी बन जाता था, और मैं फाकों, तंगदस्तियों में और ज़ुबूहाली में ऐसे मेरे दिन रात गुजर रहे थे, और मैं इसी जिंदगी को देख रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हालात ऐसे भी हो जाएंगे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में मुश्किलात, मसाइल ऐसे भी आ जाएंगे। कैसा अजीब वाकया है। और आज भी वो नहीं, सदियों पहली बात मैं एक सच्चा किस्सा आपको सुना रहा हूं, वो नहीं। आज भी दुनिया में कुछ लोग, और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुर्बत के हालात ऐसे हैं, जिनके तंगदस्तियों के हालात ऐसे हैं, और जिनके घर में कांटे भी नहीं, फूल तो बड़ी बात है, और जिनके घर में पानी भी नहीं, मशरूब तो दूर की बात, और दूध तो बड़ी नेमत है। ये वो शख्स है जो अपने हालात बता रहा, और ये वो शख्स है जो अपनी जिंदगी की तलखियां और सख्तियां बता रहा, और जिंदगी की तलखियां और सख्तियां इस शख्स को खाई जा रही थी। कहते हैं एक दफा ऐसा हुआ कि मैं रात को भूखा सोया, और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। मेरी आंख लग गई, मैं गहरी नींद में सो रहा था। किसी ने मेरे दरवाजे पे आवाज दी, दस्तक दी, और मैंने महसूस किया कि रात का आखिरी पहर, और कहा कि उसका एहसास इसलिए हुआ कि मुर्ग बांग दे रहा था, मुर्ग आवाज दे रहा था, बांग दे रहा था। मैं समझ गया कि रात का आखिरी पहर, जिसे हम तहज्जुद और सहरी का वक्त है। एक शख्स ने जोर जोर से मेरा नाम लिया, मुत्तकी मुत्तकी मुत्तकी। तो कहा, मैं परेशान उठा, और मुझे एक ख्याल आया कि कोई कर्ज लेने वाला है जिसने मुझसे कर्ज लेना है, और उसे पता है कि मैं सुबह सुबह रोजी की तलाश में निकल जाऊंगा, और अभी वो मुझसे कर्ज लेना चाहता है। मैं परेशान, और मैं सोचता रहा कि उसको क्या जवाब दूं। झूठ मैं बोल नहीं सकता, पर जवाब दूं तो क्या दूं। कहा, इसी सोचों और ख्यालों में मैं दरवाजे के बाहर गया तो एक शख्स मिला, एक काला हबशी गुलाम था, और उसने निहायत मोहब्बत से सलाम किया, मुझसे मुसाफा किया, और एक थैली दी। तो मैं हैरान हुआ कि थैली भारी थी,
تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی، گمان، خیال اور احساس سے بالا تر۔ میں چپکے سے گھر آیا، صبح اپنے گھر کی ساری ضرورتیں لایا، اور یوں چند ہی دنوں میں میرے گھر میں ایسے محسوس ہوا کہ خوشحالی آ گئی۔ میری جی میں آیا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہوں اور ان کی خدمت میں عرض کروں کہ شہزادہ آل بیت، اور آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت کہ آپ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا، آپ نے میرے ساتھ یہ شفقت فرمائی۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گیا تو حضرت مصلی پہ بیٹھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اہل بیت کا یہ ترا، تاج اور عظمت ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں ہمیشہ عبادات رہی ہیں، اعمال رہے ہیں، اللہ کے خزانوں سے مانگ نہ رہا ہے، اور پھر اللہ کے خزانوں سے مانگ کے مخلوق کو دینے کا مزاج رہا ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا، آپ عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کی بارگاہ میں دست بستہ سلام پیش کیا اور نہایت ہی ممنون اور شکریہ کہ آپ نے میری اس تنگ دستی میں خبر لی اور آپ نے نہایت کرم نوازی فرمائی، اور آل رسول کی سخاوت جو ہوتی ہے واقعی ہے۔ میں نے کچھ کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ ایک پل میں سنجیدہ ہو گئے اور سنجیدہ ہو کے فرمانے لگے، ہم آل رسول کو ایک چیز ملی ہے، میں تجھے بتاؤں، اور آئندہ کے لیے اگر تو بھی کرے گا، تیری خود وسعت ہوگی، یعنی تیرے پاس مال، نعمتیں اور چیزیں ہوں گی، اور جس کو تو مال دے گا اس کے پاس بھی وسعت ہو جائے گی۔ اور پھر ٹھنڈی آواز کے فرمانے لگے، اے کاش ہم برکت کو پہچان لیتے۔ اور پھر مجھے فرمایا کہ جب تجھے پریشانی ہو اور الجھن ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی زندگی کا داغ ہو، وہ صبح ہو یا شام ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کر کے پڑھ، اور پھر توجہ سے پڑھ اور دھیان سے پڑھ اور یکسوئی سے پڑھ اور پورے اعتماد اور پورے یقین سے اور پورے دھیان سے اور پوری دل کی کیفیتوں سے پڑھ۔ اور پھر فرمایا سلام پڑھنے کے بعد پھر کثرت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور آمین کہے، اور اپنے مقاصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے آمین کہے۔ اور پھر فرمایا ہمارے خاندان میں لفظ آمین اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم، اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے، اس میں اعظم ہے ہمارے خاندان میں آمین، لفظ آمین اس میں اعظم ہے۔ نفل حاجت کے پڑھ، سلام کے بعد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، اور پھر اپنی دعا بھی مانگ اور اپنی دعا پہ خود آمین کہے، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل دعا مانگ، آمین، مسلسل آمین کہے، مسلسل آمین کہے، اور آمین کہتا جا، اتنی دعا مانگ لمبی اور اتنے دیر آمین کہے، تیرا دل مان جائے، تیرے اندر کا یقین کامل ہو جائے، تیرے اندر دل کی کیفیتیں مکمل ہو جائیں۔ کیا؟ وہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا اور میرے رب نے میری ضرورتیں پوری کر دی اور میری مشکل حل ہو گئی اور میری ناکامی دور ہو گئی اور مجھے زندگی کی راحتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں مل گئی۔ اس طرح آمین کہے، اس طرح آمین کہے، اور اس طرح آمین کہے کہ تیرے اندر سچا وجدان پیدا ہو جائے، سچا درد پیدا ہو جائے، اور تیرے اندر سچا یقین پیدا ہو جائے۔ متقی کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق میں ملا، صحت میں ملی، عزت میں ملی، وقار میں ملا، شان و شوکت میں ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ اللہ والو، یہ بڑے تھے ہمارے، اور بڑوں نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا، اللہ کے خزانوں سے لینا سکھایا، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کے خزانوں میں، زمین آسمان میں، ہمیں یہ سکھایا۔ یہ عمل آپ کو واقعہ بھی، جہاں ان کی سخاوت، جہاں آل البیت کی عظمت، جہاں آل رسول کی نسبتیں اور ان کی ہستیوں کا کمال، وہاں ایک عمل بھی ہے جو ہماری زندگی میں، اور شیخ متقی فرماتے ہیں بس
मुझे उसके बाद फिर किसी चीज की गरज न रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी, बीमारियां, परेशानियां और कर्जे खत्म हुए और मैं तवंगर बन गया, तवंगर बन गया और मेरी जिंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा, रोजाना नफिल पढ़ता और रोजाना ही अमल करता, रोजाना नफिल पढ़ता, रोजाना ही अमल करता और गिड़गिड़ा के करता। आप भी कोई वक्त मुकर्रर कर लें, मुकर्रर नहीं, जिस वक्त कर लें, फारिग वक्त हो, पूरी तवज्जो से और पूरे ध्यान से, फिर देखें हालात कैसे फिरते हैं और कड़ी धूपें कैसी ठंडी छांव में, आप देखें तो सही। हाँ, साए ढलते हैं, साए ढलते हैं। अगर बहुत लंबा दिन है तो रात भी आती है और शाम भी आती है और ठंडक भी आती है, और अगर सूरज की बहुत गर्मी है तो चांद की चांदनी भी आती है। आए आले रसूल से ये मोहब्बत के फूल और मोती ले लें, जरूर करें, बहुत करें। मैंने बेशुमार लोगों को बताया और जिन जिन को बताया उन्हें हमेशा बरकतों के खजाने मिले, उन्हें हमेशा रहमतें, इज्जतें और शान शौकतें मिली। जरूर करें, इस बात को बहुत ज्यादा फैलाएं और ये छोटी छोटी मजालिस लोगों को बहुत ज्यादा शेयर करें और लोगों को बहुत ज्यादा इस पे लाएं। किसी का काम हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, आपका घर पहले आबाद हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।